اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر تھوڑی سی چھوٹی سی سیاسی گفتگو۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے، کیا پی ٹی آئی کے اندر بھی دراڑیں پڑنا شروع ہو گئی ہیں؟ یہ عنوان ہے ہماری آج کی گفتگو کا۔ یہ چیز ناظرین اس وقت سامنے آئی جب عمران خان صاحب کے جو اہم ترین وکیل ہیں علی ظفر صاحب، جو صاحبزادے ہیں مرحوم ایس ایم ظفر کے، اور ایس ایم ظفر کی طرح وہ ایک ٹیلنٹڈ وکیل گردانے جاتے ہیں، وہ ٹی وی سکرینوں پہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے کہا گیا ہے کہ گوہر خان کی جگہ آپ پی ٹی آئی کے چیئرمین بن جاؤ، لیکن میں پی ٹی آئی کا چیئرمین نہیں بننا چاہتا، اور میں چاہتا ہوں کہ گوہر رحمان ہی پی ٹی آئی کے سربراہ رہیں عمران خان کی عدم موجودگی میں۔ علی ظفر صاحب کا کہنا تھا کہ وہ عمران خان کے مقدمات میں اس قدر مصروف ہیں کہ ان کے پاس کسی اور کام کے لیے وقت ہی نہیں ہے، کسی چھوٹے کام کے لیے وقت ہی نہیں ہے، تو وہ پارٹی کی قیادت کیسے سنبھال سکتے ہیں؟ تو لہذا میں گزارش کرتا ہوں جناب گوہر رحمان صاحب سے کہ وہی پارٹی کی قیادت سنبھالتے رہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس نے کہا علی ظفر صاحب کو کہ آپ پارٹی کے قائد چیئرمین بن جائیں پی ٹی آئی کے؟ کیا عمران خان کے سوا پی ٹی آئی میں کوئی اور ہستی ہے جو اس طرح کا فیصلہ کر سکے؟ نہیں، یقیناً نہیں۔ کیا پی ٹی آئی میں کوئی اور ایسی متبادل قیادت یا گروپ موجود ہے جو عمران خان کے فیصلوں کو لاگو کرا سکے؟ میرے خیال میں ایسا بھی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی ون مین شو تھی، ون مین شو ہے۔ پی ٹی آئی عمران خان کا نام ہے، عمران خان کو لمبی سزا ہو چکی ہے، 71-72 سال کا عمران خان کو 10 سال کے لیے جیل میں بھیجا گیا ہے، انہیں باقاعدہ سزا سنائی گئی ہے سائفر کیس میں۔ ان کا باہر فوری طور پہ آنا ممکن نظر نہیں آتا، بلکہ یکسر اس امکان کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ تو اگر قیادت کے ایشو پہ پی ٹی آئی کے حامی دیکھتے ہیں کہ ایک تضاد آ گیا ہے اور پارٹی کی قیادت سنبھالنے کو کوئی تیار نہیں ہے، علی ظفر صاحب نے انکار کر دیا ہے صدر بننے سے، سربراہ بننے سے، گوہر رحمان صاحب پر عدم اعتماد کیا ہوگا نا عمران خان نے، جس کی وجہ سے علی ظفر صاحب کو یہ ڈیوٹی نبھانے کی درخواست کی گئی یا ان سے کہا گیا۔ تو یہ جو اوپر کی سطح پر کہ عمران خان کا 10 سال کے لیے قید میں جیل ہونا اور علی ظفر اور گوہر رحمان میں سے کون سربراہ رہے گا، یہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کے لیے مایوسی کی لہر ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر پی ٹی آئی میں اس قسم کے کچھ اور واقعات نے جنم لیا تو وہ کام جو اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی ساری پارٹیاں مل کر نہیں کر سکی، وہ خود عمران خان صاحب نہ کہیں کر بیٹھے۔ عمران خان صاحب ایک ضدی آدمی ہے،
مشاورت نہ کرنے والے آدمی ہیں، ان کو چاہیے عمران خان صاحب کو کہ یہ نازک وقت ہے، اس نازک وقت کو گزارنے کے لیے انہیں زیادہ سے زیادہ جیل میں جو لوگ ان سے ملنے جاتے ہیں ان ملاقاتوں میں جو پیغامات ان کو دینے چاہیے وہ پارٹی کو جڑے رہنے کے پیغامات ہونے چاہیے، اس کے اتحاد کے پیغامات ہونے چاہیے، نہ کہ پارٹی کی قیادتوں کے تبدیل کرنے کے پیغامات۔ اگر ایسے ایک دو پیغامات اور آ گئے تو عمران خان صاحب آپ کے کارکنوں کو، جن کی تعداد بہت زیادہ ہے، آپ کے وہ کارکن جنہوں نے پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں کو مات دی، وہ آپ سے متنفر بھی ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پھر۔ خاور نعیم ہاشمی آفیشل سے مجھے اجازت دیجیے، جاتے جاتے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں اور دوستوں کو فارورڈ کریں۔ تھینک یو۔